ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. کان لبشر نہیں ہے جائز کسی انسان کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب، حکم اور نبوت دے رکھی ہو، ثم یقول پھر وہ کہے للناس لوگوں سے کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا لیکن وہ یوں کہتا ہے کونوا ربانیین ہو جاؤ تم رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب اس کے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون اور اس سبب سے کہ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، ولا یأمرکم اور نہ ہی وہ حکم دیتا ہے تم کو ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابن رب، ایامرکم بالکفر کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم فرمان بردار ہو چکے. اس سے قبل کے درسوں میں اہل کتاب کی وہ خامیاں اور قباحتیں وہ مذکور ہوئی ہیں جو ان کی دینی اعتبار سے خیانت تھی، دنیاوی خیانت کہ چند سکوں کی خاطر خیانت پہ اتر آتے ہیں، اور وہ قباحتیں کہ جو انہوں نے خود ساختہ بنا رکھی تھی کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا مال لے لینے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کی تردید فرمائی گئی. پھر جو انہوں نے خود ساختہ نظریہ بنا رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب لوگ ہیں، ہم چہیتے لوگ ہیں، آخرت میں کامیاب بھی ہم ہی ہوں گے، جو تھوڑے بہت داغ دبے لگ گئے ہیں وہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے وہ داغ دبے بھی دھل جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی ان کو نظر کرم سے دیکھے گا، نہ ان سے لطف و کرم کے ساتھ بات چیت فرمائے گا، نہ ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرے گا. یہ مال ان کے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے لگا دیتے ہیں وہ باتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی نہیں، اور اس چیز کو کتاب بتلا کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. چنانچہ آج کے اس درس میں وہی اہل کتاب، چونکہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کو خطاب ہے، وہ وفد نجران جو آیا ہوا تھا وہ یوں مجمع لگا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دیتے تھے. اب یہ جواب ایسے برجستہ اور برمحل ہوا کرتے تھے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے. ایسا جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آتا تھا. تو یہودی ایک عالم اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا نا، ابو رافع اس کا نام تھا، ابو رافع، وہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا نا، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو جوابات اس نے دیکھا کہ یہ تو عیسائی خاموش ہو گئے ہیں، تو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کیا آپ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت شروع کر دیں، کہ ہم آپ کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، کہ کیا آپ نے اس لیے یہ مجمع لگا رکھا ہے اور ان کو آپ خاموش کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کی پوجا شروع کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ زیبا ہی نہیں
کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، نبوت سے نوازا ہو، حکم کی صلاحیت دے رکھی ہو، پھر وہ لوگوں کو یوں کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ، یہ نبی اس طرح کی دعوت تو کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس نے چونکہ یہ کہا تھا نا کہ آپ رب بننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنی عبادت اور پوجا کے اوپر لانا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، فرمایا ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ما کان لبشر، یہاں بشر کہہ کر کے ایک عقیدہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ جو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے یہ بشر کو کیا جاتا ہے، کیونکہ بشریت ہی وہ کمال چیز ہے جس کے سامنے نور کو جھکایا۔ اس لیے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام وہ بشر ہی تھے، اور قرآن کا یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان ہے۔ یہی عقیدہ نظریہ اپنانا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے۔ کیا تھے؟ بشر۔ لیکن بشریت کے کمال پہ تھے، ہم جیسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے، اس طرح یعنی کہ ایک توہین کبھی نہیں کرنی، ہاں وہ اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے گھر میں معمولات کیا ہوتے ہیں؟ تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن، کہ نبی علیہ السلام بھی کیا ہے؟ ایک بشر ہے۔ وہ بشر ہیں تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح تم لوگ انسان جو گھر میں کرتے ہو نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ گھر میں وہی کچھ کرتے، کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو بشریت کے ساتھ آتے ہیں، ایک بشر ہوتے ہیں، کہ جس طرح ایک عام انسان گھر میں جو کام کرتا ہے نا، نبی علیہ السلام بھی وہی کام انجام دیتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے کپڑے بھی سی لیتے ہیں، جوتے کو ٹانکنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جوتا بھی سی لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے گھر میں تو وہ کام کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اس لیے ایک انسان ہی بھیجا گیا۔ ایک موقع پر ترمذی، بخاری اور مسلم سب میں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کبھی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ ایک انسان ہوں۔ تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر کے آتے ہو اور آ کر کے دلیل دیتے ہو، جی یہ دلیل ہے، یہ چیز میری ہے، اس وجہ سے یہ میری ہے دلائل۔ تو فرمایا کہ کان بعضکم الحن بحجتہ، بعض لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں اور باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اسی کی ہے۔ تو دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کی وہ چیز ہو نہیں اور پھر وہ میرے فیصلے کی وجہ سے لے لے تو یاد رکھو اس لینے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لوں گا۔ اب اس ظاہر کو دیکھ کر کے جب فیصلہ کروں گا تو حقیقت میں اگر وہ آدمی کی چیز نہ ہو تو اس کو لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جو وہ لے رہا۔ تو اس سے پتہ چلا، اور یہاں قرآن بھی یہ کہتا ہے ما کان لبشر، نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے، نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے۔ بعض لوگوں نے اپنے اس نظریے کو، کا نظریہ تھا، قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کر لی، اور قرآن کی وہ جو واضح آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں اور کچھ نہیں، انا بشر، میں بھی کیا ہوں؟ ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، یعنی کہ اس ساخت میں تمہارے جیسا ہوں، ہاں یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی، فرق موجود ہے۔ تو وہ غلط طرف چلے گئے۔ انما لفظ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے الف لکھا ہوتا ہے، نون اور میم ساتھ مل کر کے لکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ حصر، مطلب آگے جو بات کہی جا رہی ہے نا یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، بند کر دیتی ہے۔
انہوں نے اس کو الگ الگ کر کے لکھ دیا. انا کو الگ لکھا, ماں کو کیا کر دیا, الگ لکھ دیا. انا کو الگ لیا, ماں کو کیا لکھ دیا, الگ لکھ دیا. اب ہو گیا انا بے شک, ما انا بشرن, میں بشر نہیں ہوں, میں بشر نہیں ہوں. ترجمہ ہی تبدیل ہو گیا نا, کیونکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لیکن یہی ماں اگر انا کے ساتھ ملا کر کے لکھیں گے پھر یہ نہیں والا معنی نہیں ہوتا. تو اس طرح لکھ کر کے نا تحریف کرنے کی کوشش ہو گئی. یہ متفقہ نظریہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کیا تھے, بشر تھے. اس لیے انما انا بشرن, میں بھی انسان ہوں تمہاری. لیکن وہ یہاں تو یہ کر گئے, لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے نا اگر یہ ماں آ جائے نا ماں, تو پھر ہوتا یہ ما انا بشرن, کیا ہوتا, ما انا بشرن, انا ماں, تو پھر یہ ماں اگر عمل کرتی نا تو پھر ماں کے بعد ہوتا انا بشرن. کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں جو کہنا ما ھذا بشرن, ما ھذا بشر, تو ماں تو جب عمل کرتی ہے نا تو اپنے اسم کو تو پیش دیتی ہے, لیکن خبر کو اوپر کیا رکھتی ہے, زبر رکھتی ہے. اس لیے پھر وہ غلطی ہو گئی. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک نظریہ ہے کہ تمام کے تمام انسان کیا ہے, بشر ہے, سب کو ہونا چاہیے. فرمایا ما کان لبشر, یہ جواب دیا جا رہا ہے اس یہودی عالم کو, کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں. کون سا انسان, یؤتیہ اللہ الکتاب, جس کو اللہ نے کیا دی ہو, کتاب دی ہو, والحکمہ, اور حکمت سے نوازا ہو, دانائی, فہم, سمجھداری دے رکھی ہو, والنبوۃ, اور نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا ہو, اس کے لیے کیا چیز جائز نہیں کہ ثم یقول, پھر وہ کہے لوگوں کے سامنے, کونو عباد لی, میرے بندے بن جاؤ. کیا بن جاؤ, میرے بندے بن جاؤ, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. کسی انسان کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے چناؤ کیا ہے اس کا, اس کو کتاب دی ہے, اس کو دانائی دی ہے. نبی وقت کا افہم الناس ہوتا ہے, تمام لوگوں سے زیادہ فہم والا, تمام لوگوں سے زیادہ حسین, تمام لوگوں سے زیادہ اس کی ذکاوت ہوتی ہے, ہر چیز میں اس کو کمال حاصل ہوتا ہے. تو کیسے اللہ کا چناؤ پھر غلط ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بھی لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت کرنا شروع کر دو, کیونکہ نبی کو تو اللہ نے بھیجا ہے کس مقصد کے لیے, کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے. اگر اس نے بھی آ کر کے یہی دعوت دینی ہے, یہ اس یہودی کو جواب دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جس نے کہا تھا اے نبی آپ ہمیں اپنی عبادت کے اوپر اکسا رہے, اپنی پوجا سکھلانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے جواب میں فرمایا ما کان لبشرین, کسی بشر کے لیے گنجائش ہی نہیں بنتی کہ جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو اور حکم یعنی کہ فہم بھی دے رکھا ہو, اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید جیسی دے رکھی ہو, اور پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دے کہ میرے بندے بن جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, لیکن اس کی دعوت کیا ہوتی ہے, او لوگو رب والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ, ربانیین بنو. ربانیین, اس میں نون اور یا جو ہے نا یہ مبالغہ کے لیے ہے, رب سے یہ نکلا ہے, یعنی رب والے بن جاؤ. اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کہ ان یہودیوں کو وہ لوگ کیوں نہیں روکتے, الربانیون جو رب والے ہیں, یعنی کہ ربانی اس عالم کو کہا جاتا ہے, یہود اپنی اصطلاح میں اس عالم کو کہتے تھے کہ جو عالم اس امر کے اوپر مامور ہو کہ وہ لوگوں کو حق دکھلائے اور حق بات کی طرف دعوت دے, اس کو ربانی عالم کہتے تھے. فرمایا کونو, وہ ان کی تو دعوت یہ ہے کونو ربانیین, انبیاء کی دعوت یہ ہوتی ہے رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, جیسا کہ تمہاری کتاب جو ہے, جو اس کتاب کو تم تعلیم دیتے ہو, اس کا بھی تقاضا یہ ہے وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو, اور پڑھنے پڑھانے میں بھی یہی باتیں آتی ہیں کہ رب اللہ کو ماننا ہے, اسی کو خدا بنانا. لَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, وہ ہرگز یہ دعوت دے ہی نہیں سکتا, حکم دے ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. یہ وہ نبی کبھی بھی دعوت نہیں دے سکتا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ, کیا کفر کی وہ دعوت دے گا, بعد اذ انتم مسلمون, بعد اس کے کہ تم فرمان بردار ہو چکے.
مطلب یہ کہ نبی کا کام تو یہ ہے کہ کفر کی تاریکی سے اٹھا کر کے ایمان کی روشنی میں لانا. جب وہ ایمان کی روشنی میں لا چکا تو اس کے بعد وہ دوبارہ تمہیں تھوڑے ہی کفر کی تاریکی میں دھکیلے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس آخری آیت میں نا اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اقوام کی جو مختلف اقوام ہے جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر کے نا مذہبی کتابوں میں لکھ دی ہیں، ان تمام چیزوں کی کیا کر دی ہے؟ کر دی. یعنی کسی بھی مذہبی کتاب میں اگر آپ کو یوں تعلیم مل رہی ہو کہ جس سے کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی پیر کوئی بھی آپ کو اس میں وہ معبود نظر آنا شروع ہو جائے، مسجود نظر آنا شروع ہو جائے، جس سے وہ رب قرار پاتا ہو، ایسی جو بھی تعلیم ہوگی کسی بھی مذہبی کتاب میں، یہ اس آیت نے بتلا دیا کہ وہ کسی نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہے. کہ ایسی تعلیم نبی کیسے دے سکتا ہے کہ کسی بندے کو بندگی سے ہٹا کر کے خدائی مقام پہ لے جائے. کہاں لے جائے؟ خدائی مقام پر کے لے جائے. جیسے یہودیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت یعقوب غالب بھی آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اب ایسا نظریہ بنا لینا، اور ہمارے ہاں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر رائج ہو چکی ہے کہ جس سے آپ کو بالکل کسی ولی کی یا کسی نبی کی سطح بالکل خدائی سطح نظر آنا شروع ہو جائے، تو یاد ذہن میں رکھیے